نجمو ثاقب صاحب، عدالت نے کیا آج کورس کریکشن کر دی؟ ایبسولوٹ جسٹس ہو گیا؟ شکریہ رامین. دیکھیے، میرا تو اس وقت کچھ عالم ایسا ہے، دل چاہتا ہے میں آپ کو بہت سارے اچھے اچھے شعر سناؤں، محاورے سناؤں، کوئی گانے شانے گائیں ہم لوگ، کیونکہ کچھ ایسا ہو گیا ہے. فیض صاحب نے ایک تصویر کھینچی تھی. سب سے پہلے تو اس تصویر کو دیکھتے ہیں، اور وہی عالم اس وقت آپ نے بتایا ہے جو یعنی اپنے انٹرو میں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہیں وغیرہ وغیرہ. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، جیسے اڈیالہ میں چپکے سے بہار آ جائے. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو چپکے سے بہار آ گئی ہے، یہ جو چپکے سے بہار آ گئی، پہلے تو میں آپ کو 2-3 سٹیٹمنٹس دینا چاہتا ہوں. اس فیصلے کو بڑے غور سے سنا بھی، دیکھا بھی، اور بعد میں پڑھا بھی. اور چونکہ قانون کی ڈگری میرے پاس ہے، جس کے بارے میں ابھی تک کسی نے یہ اعلان نہیں کیا یا دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جعلی ہے، اس ڈگری کی بنیاد پہ جو مجھے سمجھ آئی چیزوں کی، اس پہ سب سے پہلی بات آپ کو پہلی سٹیٹمنٹ میں یہ دوں گا. الیکشن، یہ جو ہے ہماری سپریم کورٹ کا یہ جو آج کا فیصلہ آیا ہے، یہ صرف مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہے. اس میں آپ کی عدلیہ اور آپ کے سیاسی پیش منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور اس میں جو راہیں نکلیں گی آج کے بعد سے آپ کے سیاست میں، معاشرت میں، اور خاص طور پہ عدالتوں میں، وہ کچھ ایسی طرف جا رہی ہیں جس طرف کہ جمہوریت کہتی ہے ہمیں کہ اس طرف جائیں. تو یہ تو ہوئی 2 سٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھ لینا، اگر آپ دیکھ رہی تھی، ہم سب نے مل کے دیکھا، ہم اس سارے کو جو یعنی چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے، یا ان کے ساتھ وہ جو دوسرے سینئر موسٹ جج ہیں انہوں نے، یا وہ جو تیسرے جج تھے، ان کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ کون سی کلاز، کون سا یعنی وہ جو ہے یعنی کانسٹیٹیوشن کی کون سی فلانی 10-15 بندے بٹھا لیجئے پاکستان کے عام آدمی، جن کو نہ قانون کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو آئین کا پتہ ہے، نہ ہی ان کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پتہ ہے. ان کو بٹھانے سے پہلے ایک فکرہ بولنا چاہوں گا کہ جو دنیا بھر کا قانون ہے نا، حمورابی سے لے کے آج تک جو بنا، اس میں 98%، 99% ہوتی ہے آپ کی کامن سینس. تو آج سپریم کورٹ میں کامن سینس بہت ہی یوں سمجھیے 100% پریویل کی. ان 10 آدمیوں کو کہیے، کیا آپ کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے اور ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے؟ وہ 10 لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل ہے. اور یہی سپریم کورٹ نے کہا ہے. آپ ان سے پوچھیں کیا بلے کا نشان ان کا نہیں تھا، اور کیا بلے کا نشان چھیننا زیادتی نہیں تھی؟ وہ سارے کہیں گے جی بالکل ان کا نشان تھا اور یہ زیادتی تھی. پھر ان 10 آدمیوں سے یہ پوچھیں کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ بتائیے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ بنتے ہیں اور سنی اتحاد میں جاتے ہیں تو کیا وہ مجبوری کے تحت نہیں گئے تھے؟ کیا ان کو سڑک پہ نہیں کھڑا کر دیا تھا؟ وہ سب کہیں گے کیا تھا. پھر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ یہ ساری جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان کو واپس ملیں گی، تو جنہوں نے لے لی تھی جن پارٹیوں نے، کیا ان پارٹیوں نے یہ مخصوص نشستیں ٹھیک لی تھیں کہ غلط لی تھیں؟ تو وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ غلط لی تھیں. یہی فیصلہ آج بھی ہوا. تو میرے نزدیک عدلیہ نے اپنی آزادی کا برملا اظہار کیا ہے. اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے. اچھا. اور وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. جی بالکل. اب آیا، اب ہم بات کریں گے، کیونکہ آپ نے یعنی اس پورے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں گے، اور بھی اس کے یعنی عقدے بھی کھلیں گے اس کے اوپر. لیکن ایک آپ کو بات بتا دوں، دوسرا محاورہ آپ نے غور سے سنا نہیں، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. مجھے لگتا ہے، دیکھیے حکومت کی کشتی نہیں ڈوبی اس سے، لیکن ڈگمگائی ضرور ہے. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. نجمو ثاقب صاحب، آپ نے بڑا مزیدار محاورہ بولا تھا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے خیر منانے کے دن اب ختم ہونے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی تحریک اعتماد آ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ تصور ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اس سے سیاسی استحکام آئے گا، بے چینی تھی پی ٹی آئی میں وہ کم ہوگی، مگر کیا اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا مزید توڑ پھوڑ، کھینچا تانی، جیسے راؤ خالد صاحب نے اشارہ کیا، یہ اس کے بھی امکانات ہیں؟
بہت زیادہ امکانات ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یوں سمجھیے کہ پہاڑ پہ چڑھنا ہے اور یہ پہلا مضبوط قدم رکھا گیا ہے جمہوریت کی طرف اور اس عوام کی طرف جس کو کہ دیکھا نہیں گیا اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ جو حشر ہوا، اس پہاڑ پہ ابھی چڑھنا ہے. لہٰذا ابھی بہت سارے مراحل، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. دیکھیے کچھ لوگ، بلکہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کو رائٹ آف کر چکے تھے کہ خان نے اب رہنا باقی کی زندگی جیل میں، اور پی ٹی آئی تو گئی، ان سے بلہ بھی گیا، ان کی اب انڈیپینڈنٹس ہیں، یہ تو ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے. ان سارے لوگوں کو لگا ہے بہت بڑا دھکا دھچکا لگا ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں وہ، کیونکہ پی ٹی آئی کو اب سپریم کورٹ نے بڑی ہی وضاحت سے بتایا ہے کہ وہ ایک پارٹی تھی، وہ ایک پارٹی ہے. دوسرا یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے قد و قامت میں سپریم کورٹ نے اچانک بڑا اضافہ کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ کیا ہے، اس کے سیاسی قد و قامت کو یعنی سپریم کورٹ نے بڑھا دیا ہے. جو وہ ڈیزرو کرتے تھے وہ تو ان کو مل گیا. اب ان کو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی یوں سمجھے کہ بیکنگ اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان کو پتہ لگا ہے کہ ان کی جو سپریم ایپیکس کورٹ ہے وہ ان کو مان رہی ہے. وہ جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کو نہ مانے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے. تو یہ ہوئی دوسری بات. تیسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سیاست کے اس بے یقینی اور غیر یقینی صورتحال کو ایک عدالتی انداز سے، ایک قانونی اور آئینی انداز سے حل کرنے کی لاشعوری کوشش کی ہے. میں پھر سے لفظ استعمال کروں گا، لاشعوری. دیکھیے ان کا تعلق سیاست سے نہیں ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا جی کہ یہ سیاسی فیصلہ فلانا، قطعی طور پہ نہیں. وہ قانون دیکھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، صحیح جو ہے. انہوں نے لاشعوری طور پہ پاکستان کے جو پیش منظر میں غیر یقینی صورتحال ہے اس کو یقینی بدلنے کے لیے ایک بہت ہی مثبت غیر شعوری قسم کا اقدام اٹھایا، جو میرے نزدیک ایک بڑی خوشائند بات ہے. جمہوریت میں الیکشن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت کا مطلب، جمہوریت کہاں سے پتہ لگتی ہے کسی ملک میں ہے؟ آپ الیکشن کراتے ہیں فری اینڈ فیئر، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ عوام کے نمائندے کیا ہیں. الیکشن ہی جو ہیں وہ آپ کے کنٹروورشل ہیں، متنازع تھے 8 فروری کے. اور اس میں یہ متنازع ایک بہت بڑا تھا کہ جی یہ سیٹیں کہاں جائیں گی، ریزرو سیٹیں. سارے کے سارے پروسیس کو باقاعدہ طور پہ، لاشعوری طور پہ اور عدالتی طور پہ اور آئینی اور قانونی طور پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بڑے بڑے سوالیہ نشان چھوڑ دیے ہیں. دیکھیے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ الیکشن دوبارہ کرائیں، 2 مہینے بعد الیکشن کرائیں، لیکن انہوں نے جو ہنٹ دیے ہیں اور بڑے سٹرونگ ہنٹ دیے ہیں، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ از کاگنیزنٹ آف دا فیکٹ کہ یہ جو آپ کی ہے نا غیر یقینی صورتحال سیاسی، اس کو بھی وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں.